العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلباء، مختارات من ادب العرب کے من جملہ منتخب ابواب میں سے ایک باب یہ ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وحی الہجرہ. یہ سبق سید مصطفیٰ صادق الرافعی کی کتاب وحی القلم سے ماخوذ ہے. مصطفیٰ صادق الرافعی عربی کے بہت بڑے اور چوٹی کے ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے. انتہائی ذہین و فطین اور صاحب فن ادیب کی حیثیت سے یہ مشہور و معروف ہے. یہ ابن المقفع کی جو ہے نقل کرتے وقت سامنے والے کو شک میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ابن مقفع لکھ رہا ہے یا رافعی کی تحریر ہے. امیر شکیب ارسلان کا کہنا ہے کہ کئی صدیوں میں عربیت کے اندر رافعی جیسا شخص پیدا نہیں ہوا، مگر ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے انداز میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے. فلسفہ، اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث پر جو ہے ان کا قلم زیادہ چلتا ہے. ان کا انتقال 1937 ہجری میں ہوا، ہجری میں نہیں 1937 عیسوی میں ہوا. ان کی کئی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. سب سے مشہور ترین کتاب ان کی اعجاز القرآن ہے. اسی طریقے سے وحی القلم ہے جس سے یہ سبق ماخوذ ہے، اور کئی مقالات اور رسائل اس کے علاوہ مشہور و معروف ہے. سبق دیکھیے، وحی الہجرہ، ہجرت کی وحی. وحی ان کے لغوی معنی تو آتے ہیں الاشارۃ الخفیہ، اشارت. تو ہجرت کا اشارہ، ہجرت کی وحی. نشأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش مکۃ المکرمہ میں ہوئی، آپ کی نشو و نما مکہ میں ہوئی. دیکھیے ایک لفظ آپ غور کر رہے ہوں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، نشو نما. اکثر لوگ جو ہے اس کو غلط پڑھتے رہتے ہیں، نشو نما پڑھتے رہتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. نما یہ ان کے معنی بڑھوتری، نما کے معنی بھی بڑھوتری. نما ینمو نمون، نما ان، نما کے معنی کے جیسا، جیسے قبلہ نما، قبلے کے جیسا. یہ نما، وہ نما، اس کے جیسا. تو بالکل غلط ہوگا اس کو نشو نما پڑھنا. پتہ نہیں کس نے چلا دیا اس کو. تو اس کو آج سے آپ صحیح کریں گے، نشو نما پڑھیے. اس کو دوسروں کو بھی خیر کی بات پہنچائیے. صحیح اعراب کے ساتھ غلطی کی ترویج میں آپ شرکت نہ کریں. نشو نما آپ کی مکے میں ہوئی. وَاسْتُنْبِئَ عَلَى رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ سِنِّهِ. استنبأ یستنبئ، استنباء کے معنی نبی بنانا، مجہول پڑھیں گے اس کو. وَاسْتُنْبِئَ ای جُعِلَ نَبِيًّا، اور آپ نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت ملی اپنے عمر کے 40 سال میں. 40 سال پر آپ کو نبوت ملی. وَغَبَرَ 13 سَنَةً يَدْعُو إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَن يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. غبر یغبر، نصر ینصر سے ٹھہرنا، رکنا. اور 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے. فلم یکن فی الاسلام اول بدأتہ الا رجل وامرأۃ وغلام. چنانچہ اسلام میں شروع مرحلے میں، اس کے آغاز کے وقت، اول بدأتہ مفعول فیہ ہے یہ، اس کے آغاز کے وقت صرف ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ. دیکھیے غلام کا لفظ عربی میں بچے کو غلام کہا جاتا ہے. قال یا بشرا ھذا غلام،
لیکن اردو میں غلام کا لفظ جو ہے عبد کے لیے کہا جاتا ہے، غلام، دونوں میں فرق ہے۔ عربی میں غلام، اردو والے غلام میں فرق ہے۔ عربی میں غلام بچے کے لیے اردو والے غلام بولتے ہیں باندی، اور غلام اس معنی میں عبد کے معنی میں۔ یعنی اسلام کا آغاز اور اس کی ابتدا یہی تین لوگ جو ہے کل اسلام کی حیثیت سے متمثل تھے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، حضرت علی، یعنی ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ۔ اما الرجل فهو صلی اللہ علیہ وسلم، رہا مرد تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ واما المرأة فزوجه خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور عورتوں میں رہی عورت تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ واما الغلام، اور رہا بچہ، فعلی بن عمہ ابی طالب، چنانچہ وہ حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے اور لڑکے ہیں۔ یہ تین لوگ اسلام کے آغاز میں، انہی سے اسلام کا گویا آغاز ہوا۔ ثم كان اول النمو فی الاسلام بحر وعبد، پھر سب سے پہلا اضافہ اسلام میں ایک آزاد اور ایک غلام سے ہوا۔ اول النمو، پہلا اضافہ، پہلی بڑھوتری۔ کون ہے وہ؟ اما الحر فابو بکر، اور وہ آزاد شخص تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واما العبد، اور رہا غلام، فبلال، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ثم اتسق النمو قليلا قليلا ببطء الهموم في سيرها وصبر الحر في تجلده۔ اتسق یتسق، اتساق باب افتعال سے، اس کے معنی ہے انتظام، ایک چیز کا دوسری چیز سے بالکل جڑے ہوئے ہونا، منتظم ہونا۔ قرآن کریم میں ہے والقمر اذا اتسق، ای اجتمع وانتظم، اس معنی پر ایک کے بعد دیگر سلسلے کا لگاتار چلنا۔ ببطء الہموم پڑھیں گے اس کو، بطء کے معنی سست رفتاری، اسی سے ہیں مرکب بطیء، سست رفتار سواری، جس کی ضد ہے مرکب سریع۔ ببطء الہموم فی سیرها وصبر الحر فی تجلدہ، تجلد کے معنی مضبوطی، بہادری۔ پھر اس اضافے کا سلسلہ ایک بعد دیگرے شروع ہو گیا۔ دیکھیے ترجمہ غور سے، ببطء الہموم فی سیرها، غموں کے اپنی چال میں سست رفتاری، وصبر الحر فی تجلدہ، اور آزاد شخص کے اپنی بہادری و جفا کشی میں، اپنے بہادری و مضبوطی میں جفا کشی کے ذریعے سے اس کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھتا گیا یہ۔ وَكَأَنَّ التَّارِيخَ وَاقِفٌ لَا يَتَزَحْزَحْ ضِيقٌ لَا يَتَّسِعْ جَامِدٌ لَا يَنْمُو، ایسا لگتا تھا کہ تاریخ رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، بریک لگ گئی ہے اس پر۔ لا يتزحزح، جو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ تزحزح یا تزحزح کے معنی تنحا یا تنحا، ہلنا، آگے پیچھے ہونا، اسی سے زحزح ہے ہٹانا، دور کرنا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، قرآن میں جو موجود ہے۔ ضیق لا یتسع، ایسا لگتا تھا کہ تاریخ رک گئی ہے، جو ٹھس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ ضیق لا یتسع، اس میں ایسی تنگی ہے کہ وسعت کی گنجائش نہیں۔ جامد لا ینمو، ایسا جمود ہے جس میں اضافے کا سوال ہی نہیں۔ وَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أخُ الشَّمْسِ يَطْلُعُ كِلَاهُمَا وَحْدَهُ كُلَّ يَوْمٍ، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کے مانند ہے۔ اخ الشمس، سورج کا بھائی نہیں کہیں گے، سورج کے مانند ہے۔ لفظ اخ، لفظ اب، لفظ ابن، لفظ بنت، یہ سب جو ہے عربی میں
ان کے حقیقی معنی سے ہٹ کر جو ہے الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثل کے لیے صاحب لفظ اب صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ابو تمار، ابو لبان، دودھ والا، کھجور والا۔ اس طریقے سے اخو کے معنی مثل مانند، جیسے کہ ان و اخواتها، تو ان کی بہنیں ترجمہ کریں گے نہیں، بلکہ نظیر، نظائر۔ تو اخن گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سورج کے مثل ہے، مانند ہے، ان میں سے دونوں تنہا ہر روز طلوع ہوتا۔ حتی اذا كانت الہجرت من بعد فانتقل الرسول الى المدینہ، یہاں تک کہ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، ہجرت ہوئی اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ بدأت الدنیا تتقلقل، دنیا ڈگمگانے لگی، ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ تقلقل یتقلقل، تقلقلا باب تفاعل سے۔ کأنما مر بقدمه على مرکزها فحرکها، کأنما مر بقدمه، دونوں کے اندر ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غور سے دیکھیے عبارت میں، على مرکزها ای مرکز الشمس، فحرکها فحرک الشمس، گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے سورج کے مرکز اور محور پر سے آپ گزرے اور اس کو آپ نے حرکت دے دی، ہلا دیا۔ وَكَانَتْ خُطُوَاتُهُ فِي هِجْرَتِهِ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ وَمَعَانِيهَا تَخُطُّ فِي التَّارِيخِ، اور آپ کی یہ چال ہجرت میں زمین کے اندر بظاہر نشان انداز ہو رہی تھی آپ کی چال، یعنی ان کے اثرات زمین پر پڑ رہے تھے، لیکن وَمَعَانِيهَا تَخُطُّ فِي التَّارِيخِ، لیکن ان کے معانی یہ تاریخ کے اندر اپنے نشانات ثبت کر رہے تھے۔ وَكَانَتِ الْمَسَافَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، کانت کے اندر ضمیر کا مرجع ہے ہجرت، اس لیے مسافت پڑھ رہا ہوں میں۔ وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ یعنی الْمَسَافَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، اور یہ ہجرت بظاہر تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت تھی، لیکن وَمَعْنَاهَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لیکن اس کا معنی مشرق و مغرب کے درمیان، اس کے معانی، اس کے اثرات، گہرے اثرات یہ راسخ تھے، پھیلے ہوئے تھے، پنہاں تھے۔ لقد كان في مكة يعرض الإسلام على العرب كما يعرض الذهب على المتوحشين، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں اسلام کو عربوں پر پیش کرتے جیسا کہ متوحش، وحشت میں پڑے ہوئے جنگلی قسم کے لوگوں کے سامنے سونا پیش کیا جائے، جن کو سونے کی اہمیت ہی نہیں معلوم، تانبے اور سونے میں، لوہے اور سونے میں، پتھر اور ہیرے میں جن کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے سونا پیش کرنا وہ کیا سمجھے؟ گدھے کو کیا سمجھ میں آئے کاجو بادام کیا چیز ہے؟ گھاسی سمجھے گا وہ۔ یرونہ بریقا وشعاعا لا قیمت لہ، جسے وہ ایک چمکتی ہوئی معمولی چیز سمجھتے تھے اور ایک شعاع سمجھتے تھے جس کی کوئی حیثیت و قیمت نہیں۔ یہ دیکھیے یہ لفظ ہے شعاع، سمجھ رہے ہیں؟ غور سے دیکھ رہے ہیں آپ، شعاع اس کی جمع آتی ہے اشعۃ، اردو کے اندر بھی یہ لفظ اسی عربی لفظ سے منتقل ہوا ہے، یہ تو اردو والوں نے اس کو بگاڑا ہے، تحریف کی ہے، اردو والوں نے تحریف جو غلط چلانے کی کوشش کی ہے۔ شعاعیں بہت ساری کتاب والے جو ہے لکھ دیتے ہیں، کتاب والے لکھتے ہیں شعاع حمزہ سے، جو کہ سراسر غلط ہے، محرف ہے۔ شعاعیں باقاعدہ لکھیں گے، پڑھیں گے دونوں عین کے ساتھ، عین کو صحیح سے نکال کے پڑھیے تاکہ سامنے والوں کو احساس ہو کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ شعاعیں، شعاعیں نہیں۔ وما بہم حاجۃ الیہ وہو حاجۃ بنی آدم المتوحشین، اور یعنی متوحش لوگوں کے سامنے سونا پیش کرنے کے مانند ہے، تو گویا کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اسلام اور دین کی، حالانکہ یہ ایسی چیز تھی جو متوحش اور جنگلی قسم کے علاوہ ہر بنی آدم، ہر جو ہے انسان کی ضرورت تھی۔ وَكَانُوا فِي الْمُحَادَّةِ وَالْمُخَالَفَةِ الْحَمْقَى، اور یہ لوگ دشمنی میں اور احمقانہ مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔ محادتن باب مفاعلہ کا مصدر ہے،
اس کو باقاعدہ اہتمام سے تشدید واضح کر کے آپ پڑھیے، حاد یحادی محادتاً، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، ماضی مضارع سب، حاد اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ یحادون اللہ ورسولہ، سورہ مجادلہ میں اس کے ماضی مضارع سارے صیغے موجود ہیں۔ دشمنی رکھنا، دشمنی کرنا، تو یہ لوگ یعنی عرب جن کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام پیش کر رہے تھے، یہ دشمنی میں اور احمقانہ مخالفت میں تھے۔ والبلوغ بدعوتہ مبلغ الاوہام والاساطیر، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہمی چیزوں اور من گڑت قصوں اور کہانیوں کو مانند سمجھتے تھے اور ان کا درجہ دیتے تھے۔ اساطیر اسطورۃ کی جمع، اوہام وہم کی جمع۔ کما یکون المریض بذات صدرہ مع الذی یدعوہ فی لیلۃ قارۃ الی مداوات جسمہ باشعۃ الکواکب، جیسے کہ سینے میں تکلیف کا مریض، ایسا مریض جس کے سینے میں تکلیف ہے، اس شخص کے ساتھ جو اسے سخت سرد رات میں بلائے، لیلۃ قارۃ کے معنی لیلۃ باردۃ، کس کی طرف بلائے؟ الی مداوات جسمہ، اس کے جسم کے علاج کی طرف بلائے، علاج کے لیے بلائے، ستاروں کی شعاعوں کے ذریعے سے، اشعۃ الکواکب، کوكب کی جمع۔ وكانت مکۃ هذه صخرا جغرافیا يتحطم ولا يلين، اور یہ مکہ اس کی حیثیت ایک ایسی جغرافیائی چٹان کی طرح تھی، یتحطم ولا یلین، تحطم یتحطم باب تفعل سے ٹوٹنا، انکسر ینکسر کے معنی میں، جو ٹوٹنے کو تو تیار ہے، ولا یلین لیکن نرم ہونے کو تیار نہیں، ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن ٹوٹے نرم نہیں ہوگا۔ وَكَأَنَّ الشَّيْطَانَ نَفْسَهُ وَضَعَ هَذَا الصَّخْرَ فِي مَجْرَى الزَّمَنِ لِيَصُدَّ بِهِ التَّارِيخَ الْإِسْلَامِيَّ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، اور گویا کہ شیطان نے بذات خود اس پتھر کو، اس چٹان کو تاریخ کے مجرا یعنی جاری ہونے کی جگہ، تاریخ کی روش میں، تاریخ کے جاری ہونے کی جگہ میں رکھ دیا ہے، لیسد بہ التاریخ الاسلامی، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلامی تاریخ کو روک دے، صد یصد صدن روکنا، عن الدنیا و اہلہا، تاکہ شیطان اس کے ذریعے سے دنیا اور اہل دنیا سے اسلامی تاریخ کو روک دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ بس آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.